جو اب ایشو آتا ہے واٹ از پیس ان دا سینس آف کرنٹ کنٹمپریری ورلڈ. پروفیسر جوہان گالٹنگ یہ فاؤنڈر ہیں پیس اسٹڈیز کے, جو ڈسپلن ہے اکیڈیمک ڈسپلن پیس اسٹڈیز کا, اس کے فاؤنڈر ہیں, نارویجن ہیں. ہی واز ون آف مائی ٹیچرز ایز ویل ان آسٹریا. انہوں نے اس پیس کو دو حصوں میں تقسیم کیا, 2 ٹائپس آف پیس, کہ ہم امن لانے کے لیے 2 طریقے ہیں. ایک ہے پیس ڈسکورس, ایک ہے سیکیورٹی ڈسکورس. سیکیورٹی کی جب ابھی بات کی, جب میں نے پوچھا تو کسی نے کہا کہ جی سیکیورٹی جو ہے وہ پیس ہے. آپ کو سیکیورٹی کیوں چاہیے بتائیں, سیکیورٹی کیوں چاہیے؟ ہم اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں. کس چیز سے غیر محفوظ سمجھتے ہیں؟ دوسروں سے. اور دوسروں سے کیوں؟ جی تاکہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے. کسی نے کہا صحیح بات کی ہے. ویری گڈ, صحیح بات کیا. ہمیں سیکیورٹی اس وقت ضرورت پڑتی ہے جب ہم اپنے گھر کی جو دیوار ہے اس کو 2 انچ بڑھا دیں, مطلب کسی دوسرے کا حصہ بھی اپنے اندر شامل کرنے کی کوشش کریں. یا جو ہمارا حصہ ہے گھر میں, اگر کھانا بنا ہوا ہے بہن بھائیوں میں, اور کسی اور بہن یا بھائی کا حصہ بھی اپنے اندر ڈال لیں تو لڑائی شروع ہو جائے گی. تو ہمیں پھر سیکیورٹی کی ضرورت پڑتی ہے. ماں باپ کا, کبھی کوئی بھی ماں کسی کا اچھا ہوتا ہے, کسی کا جو ہے نا وہ باپ کلوز ہوتا ہے تو وہ باپ کے پاس چلا جاتا ہے, چلی جاتی ہے, یا پھر ماں کے پاس. لائک وائز انٹرنیشنلی جب بھی ہم کسی کے حقوق یا نیشنلی غصب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ یار میں اس کے حق کو غصب کر رہا ہوں تو ڈیفینیٹلی اس نے رپلائی کرنا ہے تو میں اپنے آپ کو سیکیور کر لوں. ہم نے گھر بنا لیے, اس کے بعد پھر خاردار تاریں لگائیں محفوظ کرنے کے لیے چوروں ڈکیتوں سے. تو جب بھی سیکیورٹی کا ہمارے اندر سیکیورٹی کا سینس آتا ہے تب ہمیں اصل میں ہمارا فیئر جو ہمارے اندر موجود ہے اس کو محفوظ کرنے کی بات کرتے ہیں. 4 دیواری کو خاردار تاروں سے لگانا, یا اس کو اگر نیشنلی یا انٹرنیشنلی لے جاؤں ویپنز کریٹ کرنا کہ جی میں زیادہ سے زیادہ ہتھیار بناؤں تاکہ انڈیا میرے اوپر حملہ نہ کر دے, تو یہ دوسرا سینس ہے اپنے آپ کو سیکیور محسوس کرنے کے لیے. لیکن کیا ہم امن میں ہوں گے؟ وہ سیکیورٹی حاصل کر کے اس طرح کی خوف زدہ سیکیورٹی, امن آئے گا ہمارے اندر؟ ایک بات, لیکن آپ کو فیئر تو اندر موجود ہے نا. پروٹوکول جب تک نہ ہو ہم باہر نہیں نکلتے ڈر خوف سے کہ کوئی ہمیں مار نہ دے. جی جی. Peace starts from you. Secondly, Islam is a complete code of conduct. Unless ہم اسلام کے بیسک رولز کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ نہیں کرتے امن نہیں آ سکتا. بہت سی بات کیا اس پہ, میں کیونکہ شامل ہی ہے یہ پریزنٹیشن کا حصہ ہے اسلام بھی, تو اس وقت اس کو لے کر چلیں گے. کیا تو سیکیورٹی بیسیکلی ہمیں محفوظ تو کرتی ہے جسمانی طور پر, ذہنی طور پر محسوس نہیں کرتی. یہی وجہ ہے کہ جو لاسٹ کے پروفیسرز تھے انہوں نے سیکیورٹی ڈسکورس کو کیا. تو سر اس میں یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جب ہم کسی دوسرے کے حقوق غصب کریں گے تبھی ہمیں سیکیورٹی کی ضرورت پڑے گی. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی انسان اپنے ایک پیسفل وے میں رہ رہا ہے, کسی کے حقوق بھی غصب نہیں کر رہا اور کسی کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا رہا,
لیکن دوسرے لوگ اپنے ناجائز مفادات کو حاصل کرنے کے لیے اسے اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو اس صورت میں بھی اسے سیکیورٹی کی ضرورت پڑتی ہے. بالکل صحیح بات کی ہے. سیکیورٹی کی اسے ضرورت پڑتی ہے, جو کہ پاکستان جیسے ملک میں تو ویسے بھی ہے, کیونکہ یہاں پہ جسٹس کا بھی فقدان ہے, انصاف کا, لا اینڈ آرڈر کا بھی فقدان ہے, تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے. لیکن جن ممالک میں یہ چیزیں موجود ہیں وہاں پر بھی لوگ خوش نہیں ہوتے. خوش مطلب ہیپی اسمائلنگ فیس, پریشانی نظر آئے گی. ویسٹرن ورلڈ میں 10 سال سے تقریباً رہ رہا ہوں, ایک انر فیلنگ ہوتی ہے نا ہیپینس کی یا اسمائل کی, وہ سب پر نہیں ہے. وہاں پر کسی قسم کا کوئی اس طرح کے ایشو نہیں ہوتے جس طرح آپ نے بیان کیا کہ جی کوئی غضب کر لے گا, کوئی آپ کا حملہ کر دے گا یا کوئی مار دے گا, کوئی بھی ایسا کرے گا اسے جو ہے نا وہ لا اینڈ آرڈر وہاں پر اس کو عمل کرے گی اور مسئلہ نہیں ہوگا ان کے لیے. لیکن وہاں پر بھی ہمیں جو اندر کا امن ہے یا جو ایک خوشی ہے چہرے پر ہونی چاہیے وہ نظر نہیں آتی ان لوگوں میں جو کہ اسی صورت میں رہتے ہیں, لالچ کے کبھی اس میں یا کبھی جو ہے نا اس پریشانی میں ہوتے ہیں کہ بس میں نے صرف زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو جب بھی ہم کبھی اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرتے ہیں تو سیکیورٹی کے لیے ہمیں پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ ہم بہت ساری ایسے اقدام کرتے ہیں جس سے ذاتی طور پر بھی ایشو ہوتا ہے, یا پھر اگر آپ نیشنل لیول پر ہیں تو پورے معاشرے کے لیے بھی ایشو ہوتا ہے کہ جس میں ہم بہت زیادہ خرچہ کر دیتے ہیں ڈیفنس پہ, یا بہت زیادہ خرچہ کر دیتے ہیں پولیس پہ, یا بہت زیادہ خرچہ کرتے ہیں ان تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ جو کہ ہمیں بچا سکیں. اور ہم وہ خرچہ کہاں سے لیتے ہیں؟ روزگار کو کٹ کر کے, سوشل ڈیولپمنٹ کو کٹ کر کے, سوشل سیکیورٹی جو ویسٹرن میں ملتی ہے کہ اگر آپ بے روزگار ہیں تو آپ کو بے روزگار الاؤنس ملتا ہے, اس کو ختم کر کے. تو ان چیزوں سے ہم پیسہ اکٹھا کر کے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کے برعکس اگر ہم پیس کی بات کریں تو پیس میں ہمیشہ ہمیں محسوس ہوتا ہے یار بڑا سکون, امن, محبت اور کمفرٹ محسوس ہوتی ہے. اور وہ اس وقت ہوتی ہے جب ہم, اگر آپ میں سے کافی دوستوں کے آپس میں لڑائی ہوتی ہوگی تو جب لڑائی کے بعد آپ اس کو لڑائی کو حل کرتے ہوں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ جو آپ کی خوشی ہوتی ہے, یا آپ مل کر بیٹھتے اور پھر چائے یا کھانا جو بھی کرتے ہیں, اس کا جو احساس ہے وہ بیسیکلی پیسفل ہے, اسٹیٹ آف مائنڈ. یا کبھی کسی اور کے ساتھ جھگڑا آپ کا ہو گیا اور اس کو آپ بات کر کے اس کو حل کرتے ہیں, نہ کہ ایک دوسرے کو مار کے, تو وہ جب اس کے بعد آپ جب ایک دوسرے کو حق کرتے ہیں تو وہ جو حق ہے اس کی جو فیلنگ ہے وہ اسٹیٹ آف مائنڈ جو ہے وہ دیٹ از پیس. لائک وائز اگر انٹرنیشنلی ایشو ہو گئے ہیں بہت سے, اگر ان کو ہم ڈائلاگ سے حل کریں نہ کہ ہم بمبارمنٹ کر کے اس پہ جنگ مسلط کر کے, تو وہ جو حل ہوگا اور ایک دوسرے کے جو ہے نا وہ انصاف کے ساتھ, تو وہ حل پائیدار امن کی طرف لے کر جائے گا ہمیں, پرپیچول پیس کی طرف. اس سے یہ ہوگا کہ دوسرے میں یہ نہیں آئے گا کہ میں نے تو یہ امن جو ہے نا زبردستی حاصل کیا, میرے پہ تھوپا گیا یہ امن, تو میں اس پہ ریئیکٹ کروں گا جب بھی میرے پاس طاقت آئی. لیکن جب آپ امیکیبلی اس کو سالو کریں گے تو وہ ایک خوبصورت امن کا اگزامپل ہوگی. جب ہم بات کریں, ڈیبیٹ کریں, کتنی دفعہ جنگیں بھی کر لیں تو ہم کشمیر مل گیا. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ ڈائلاگ کیسا کرتے ہیں. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جب ہم اس پہ پالیسی بناتے ہیں تو اس پالیسی میں ہم کیسے ڈائلاگ کرتے ہیں. آپ نے اکثر سنتے ہوں گے یہ ڈپلومیسی حالانکہ بہت اچھا لفظ بھی ہے اور بڑا اچھا کام ہے, لیکن پاکستان میں ڈپلومیسی جو ہے نا وہ ہپوکریسی بن گئی ہے کہ جو سب سے اچھا دھوکہ دے گا بڑا ڈپلومیٹ ہے یار, یہ بندہ پتہ بھی نہیں چلتا اور دھوکہ دے کے چلا جاتا. ٹھیک ہے نا, وہ ہپوکریٹ جو ہے نا, حالانکہ ڈپلومیسی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس طرح کے مسائل لائک وائز کشمیر, لائک وائز فلسطین, لائک وائز عراق, شام, اس طرح کے جو مسائل ہیں ان کو آپ ٹیبل پر حل کریں, نہ کہ آپ کو جنگیں لڑنا پڑے.
وہ ڈپلومیٹ ہوتا ہے صحیح پراپر کہ اس نے جنگ سے بچا دیا پوری قوم کو یا پوری دنیا کو. لیکن ہم یہاں پر وہ جنگوں کی بجائے ٹیبل کی بجائے ہم جو ہے نا وہ جنگ میں آ جاتے ہیں. 2001 میں افغان وار سٹارٹ ہوئی تھی, اب 2017 ہے, 16 سال ہو گئے, اسامہ بن لادن بھی مر گیا, جنگ نہیں ختم ہوئی. یعنی کہ آپ کا سب سے بڑا اینیمی مار دیا آپ نے, ابھی تک جنگ نہیں ختم کر سکے. اس کے بعد بھی قطر میں آفس کھولنا پڑا طالبان کا کہ جی یہاں پہ ہم ڈائلاگ کرتے ہیں طالبان کے ساتھ. تو ایٹ دی اینڈ جو سلوشن ہے وہ ٹیبل ٹاک ہی بچتا ہے. تو جو یورپ جیسے جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ جنگوں کو ختم کر کے وہ کہتے ہیں جی ٹیبل ٹاک ہی کرنی چاہیے, جنگیں ختم, ہر چیز ختم, ہماری ترقی بھی جو ہے نا وہ ختم ہو گئی تھی 2 جنگیں لڑ کر, اب ہمیں جو ہے نا صرف اکٹھے رہنا چاہیے. وہ اتنے اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ بارڈرز بھی ختم کر دیتے ہیں کہ اگر آپ یورپ میں سے کسی ایک ملک کا ویزا لے لیں آپ 29 کنٹریز تک وداؤٹ ویزا ٹریول کر سکتے ہیں. نہ کہ اپنے لیے انہوں نے ختم کیا کہ اپنے ایک دوسرے لوگ جو ہے نا وہ وداؤٹ ویزا وداؤٹ ٹیکس جو ہے نا وہ آ جا سکتے ہیں, بلکہ جو بھی اس ملک کو وزٹ کرے گا ان کے لیے بھی وہی آسانی ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ 2 عظیم جنگیں لڑنے والے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پھر ایسے بیٹھ جاتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں امیکیبلی سولوشن آف اے کانفلکٹ آف اے وار. اب آ جاتے ہیں جی مذہب پہ کہ مذاہب کی جنگ کیا ہے. 3 مذاہب جو بڑے مذاہب میں سے آتے ہیں دنیا کے, ابراہیمٹک ریلیجن کون کون سے ہیں؟ اینڈ اسلام, کرسچینٹی اور جودائزم, یہودیت. ابراہیمٹک ریلیجن انہیں کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان تمام مذاہب کے 4 فادرز ہیں. کیوں جنگیں ہیں مذہب میں, مذاہب کی؟ نظریاتی, ویری گڈ. اور بہت اچھی بات کی ہے یار آپ نے. مذاہب کی جنگیں نہیں ہیں. اگر مذاہب کی جنگیں نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے اسلام ٹیررسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ٹیررسٹ کون ہوا؟ کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں رکھتا. لیکن آج کل جب ہم اسلام سے ایسوسیٹ کرتے ہیں ٹیررزم کو, وہ کیوں کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, نام بھی مسلم ہے, جب دفن ہوتے ہیں یعنی کہ مرنے کے بعد جو ایکٹ کیا جاتا ہے ان کے ساتھ دفنایا جاتا ہے وہ بھی اسلامی طریقہ ہے. اور کیونکہ بہت زیادہ ممالک میں جہاں جہاں بھی اسپیشلی مسلم ممالک ہیں وہاں پہ زیادہ اس قسم کا ہو رہا ہے. یورپ میں بھی جو اٹیکس ہوئے جو ویسٹرن ورلڈ میں, ان کے پیچھے بھی نام اکثر اوقات مسلمز ہی نکلتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ مذہب دہشت گرد ہے؟ کچھ لوگ خراب کرتے ہیں. بالکل صحیح بات کیا کہ نام رکھنے سے وہ مذہبی تو نہیں بنتا. اکثر
بڑا کرٹیکل ایشو ہے مذہب پاکستان یا ان ممالک میں جہاں پر یہ بہت زیادہ کلوز ہو جاتا ہے ہمارے پیشنیٹ یعنی پیشن سے، ہمارے جذبات سے جو ہے نا وہ بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے مذہب کے ساتھ. لیکن اگر ہم اس کو جب ڈائلاگ کی بات کر رہے ہوں تو ہمیں تمام مذاہب کو ویسے ہی دیکھنا پڑتا ہے جیسے کہ ہم اپنے مذہب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. اگر کوئی یہودی یا کوئی عیسائی اس طرح کی ٹیررزم پھیلائے یا پھیلا رہا ہو تو ہمیں پھر کیا کہنا چاہیے؟ کیا یہودیت دہشت گرد ہے یا عیسائیت دہشت گرد ہے یا وہ اسٹیٹ آف مائنڈ؟ تھینک یو ویری مچ. اسٹیٹ آف مائنڈ اس کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کو جب ٹرین کیا جا رہا ہو دہشت گردی کے لیے، یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو کچھ الفاظ مذہب سے بھی توڑ مروڑ کے پیش کیے جائیں، کیونکہ اسلام کہتا تو ہے نا کہ آپ سے اگر کوئی جنگ لڑتا ہے تو آپ جنگ لڑیں، اگر کوئی آپ کو مارتا ہے تو آپ اس کا بدلہ لیں. پرمیشن تو ہے نا اس چیز کی. جنگ بھی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنگیں لڑی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ان جنگوں کے بھی بہت سارے آگے انہوں نے فیچرز بتائے ہیں، کریکٹرسٹکس. اس طرح نہیں بتایا کہ جنرلی بم مار دو سب پہ. آج کل تو یہ جنگیں ہو گئی ہیں نا کہ جی آپ کے کسی ملک کے ساتھ اگر مسئلے ہیں تو آپ اس پہ سیدھا بم مارو، اس میں بچے بھی مریں گے، بوڑھے بھی مریں گے، عورتیں بھی مریں گی، درخت بھی جلیں گے، فصلیں بھی تباہ ہوں گی. ان سب چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا. ابھی ایک آپ میں سے کسی نے کہا کہ اسلام تو کہتا ہے کہ ایک شخص کا مارنا جو ہے پوری انسانیت کا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ قرآن میں یہ آیت کہاں سے آئی ہے؟ قرآن اکثر کہتا ہے نا کہ آپ پر روزے فرض کیے گئے یا نمازیں جس طرح کے پہلی اقوام پہ کیے گئے. پہلی اقوام کا ذکر ملتا ہے نا، قرآن ہسٹری بک ہے نا، ہسٹوریکل ریفرنسز دیتی ہے آپ کو ہمیں آج کی زندگی گزارنے کے لیے. جس طرح استاد اسٹوڈنٹس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ ایسے پڑھو گے تو کامیاب ہوگے، اگر ایسے کرو گے تو ناکام ہوگے. یا ماں باپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح نہیں کرنا، دوسرے نے ایسا کیا تھا، اگزامپل دیتے ہیں نا سکھانے کے لیے. تو قرآن بھی ہمیں سکھانے کے لیے اس طرح کی اگزامپل دیتا ہے ہسٹوریکل، ان تمام اقوام کی جو پہلے آئی تھیں گزر گئیں. صحیح ہے. تو اگر اس طرح کی جب بات کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں بھی کوئی نہ کوئی میسج تو پہلے دیا ہوگا. اور اگر 3 بڑے مذاہب جو ہیں جو واضح ہیں ابراہیمٹک ریلیجن ہیں تو اس کا مطلب ہے سورس آف نالج بھی ایک ہی ہوگا. سورس آف نالج تو ڈفرینٹ نہیں ہے، ایک ہی سورس ہے جہاں سے یہ مختلف مذاہب بھی نکلے ہیں اور نالج بھی نکلا. اپ ڈیٹ ہوتے رہے ہیں، اور جب اپ ڈیٹ ہوتے ہیں تو پھر مسئلے آ جاتے ہیں. مسئلے کیسے آتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے پی ایچ ڈی کر لی ہے، دوسرے نے بھی کر لی، تو یار اس نے تو اچھے اس میں کر لی، تو اب میری لڑائی ہو گئی اس سے، یہ تو اب بڑا عالم بن جائے گا، ٹھیک ہے، میں چھوٹا رہ گیا، تو اب اس کو مارو، اس کو آنے نہ دو، میری سیٹ نہ چلی جائے کہیں. ایک مذہب آ گیا، اس نے کہا یہ مذہب نہیں، اب یہ مذہب آیا، اس میں اپ ڈیٹ نالج آیا، اب اس کو فالو کرو. وہ مذہب ہی کہتا ہے نا، ہمارا جس طرح مذہب کہتا ہے کہ پرانے تمام مذاہب کو مانو، کتابوں کو مانو، فرشتوں کو مانو، پیغمبروں کو مانو، جتنے بھی آئیں اب تک. تو جب ہم ماننے جو پیچھے تھے انہوں نے کہا یہ کیا، یہ تو اب اپ ڈیٹ نالج آ گیا، اپ ڈیٹ مذہب آ گیا، اپ ڈیٹ پروفٹ آ گیا. اب ہمارا جو پروفٹ تھے یا ہمارا جو نالج تھا وہ تو پرانا ہو گیا. تو اس سے پہلے کہ ہماری روزی روٹی چلی جائے، اس نئے کو ہے اس کو تباہ و برباد کرو، اس میں پھر پریشانیاں پھیلاؤ. لوکل اگزامپل سے لے کر انٹرنیشنل اگزامپل پہ ہم چلے جائیں تو ایسا ہی ہوتا. سنی شیعہ کا ایک کانفلکٹ ہے، فرقہ بازی، وہ اسی وجوہات سے ہے نا کہ ایک عالم کہتا ہے میں جو مسئلہ بتا رہا ہوں مذہب کا وہ صحیح ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں میں بتا رہا ہوں تو ٹھیک ہے.
اسلام بھی وہیں پر ہے، قرآن بھی وہیں پر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی وہیں پر ہے، خلفۂ راشدین کی بھی وہیں پر ہے، سب وہیں پر ہی ہیں. لیکن جو اس کے ماننے والے ہیں وہ بھی وہی آیت لے کر مار رہا ہے دوسرے کو، دوسرا بھی وہی آیت لے کر دوسرے کو مار رہا ہے. آیت بھی سیم ہے، اسی پر جھگڑ رہے ہیں اور مار رہے ہیں ایک دوسرے کو. تو یہ جو کانسیپٹ ہے جو اس میں مذاہب کے اندر ہم وائلنس کو لے آئے، یہ بیسیکلی اس نے مذہب کے نام کو خراب کیا. جہاں جہاں بھی مسلمان اگر اٹیک کر رہے ہوں گے تو جو لوگ نہیں جانتے اسلام کو، ہم نے تو اسلام کو جانتے ہیں نا، ہم اس لیے کہتے ہیں نہیں اسلام تو ایسا مذہب ہے، لیکن جنہوں نے اسلام کو نہیں پڑھا وہ تو یہی کہیں گے نا کہ اسلام بیسیکلی نے دہشت گرد بنا رہا، یعنی کہ وہ مذہب ہی ایسا ہے کہ جو دہشت گردی پھیلاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ مرتے ہیں، اپنے آپ کو مار دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم جا کے جنت میں جائیں گے، کیونکہ ہمارا مقصد اپنے آپ کو مار کے جنت میں جانے کا. اور جنت میں جو ہے نا وہ پھر تمام چیزیں جو وعدہ کی گئی ہیں وہ ہمیں ملیں گی اور ہم وہاں پہ عیاشی کریں گے. اب مجھے نہیں معلوم کہ جو ان کو ٹرین کرتا ہے انہیں یہ آیت بھی دی جاتی ہے کہ ایک شخص کو مارنا، انوسینٹ شخص کو مارنا پوری انسانیت کو مارنے کے برابر ہے. انسانیت کی بات کی گئی ہے، مومنین کی یا مسلمین کی بات نہیں کی گئی. بہت بڑا فرق ہے، ایکسٹرا آرڈینری فرق ہے. یہ لائٹ میں پتہ نہیں شاید آپ کو نظر آ رہا ہے یا نہیں نظر آ رہا کہ فرسٹ ریلیجن جو ہے یہ مختلف مذاہب سے میں نے لی ہیں جو مین ہیں 3. یو شیل ناٹ کل اینڈ لیویٹیکس، یہ اس بک کا نام ہے بیسیکلی. لو یور نیبر ایز یور سیلف، جودوازم، یہ جودوازم سے لی گئی ہے یہ آیت، یہ ورس، کہ اپنے ہمسائے سے بھی ایسی محبت کرو جیسے تم اپنے آپ سے کرتے ہو، اپنے غلام کو بھی وہی چیز دو جو آپ خود پسند کرتے ہو. ایسی بات ہے یا نہیں ہے؟ آگے کہتے ہیں وٹ سو ایور شیل اسمائٹ دی آن دی رائٹ چیک ٹرن ٹو ہم دی ادر. منا بھائی MBBS دیکھیے وہ کیا کہتا ہے کہ یہ اس کے بعد یہ نہیں کہا تھا کہ دوسرا بھی اگر مار دے تو اب کیا کرنا ہے، اگر پہلا مارے تو دوسرا گال آگے کر دینا ہے، اگر وہ دوسرا پہ بھی مار دے پھر کیا کرنا ہے. ایسی بات نہیں کی گئی. لیکن ادروائز اسلام میں بھی ہے نا کہ جو بدلہ نہیں لے گا وہ متقی پرہیزگار سے زیادہ. یہ وہ مذاہب ہیں جو اسلام سے پہلے آئے ہیں اور پھر اسلام انہی کا ہی آگے ایک اپڈیٹڈ ورژن ہے. لیکن اس میں اس نے یہ کہا ہے کہ آپ جس طرح ہمیں ڈگری ملتی ہے نا کہ ہم نے اگر ٹیچنگ کرنی ہے تو ہمیں ڈگری دی جاتی ہے PhD کی یا MPhil کی، تب ہم ٹیچنگ کر سکتے ہیں. جو لاسٹ ڈگری اگر پہلے ہوتا تھا صرف ماسٹر کے بعد ہمیں مل جاتی تھی ٹیچنگ، اب MPhil بھی بیسک بن گئی ہے. اگر آپ نے یونیورسٹی میں ٹیچنگ کرنی ہے تو MPhil ہونا ضروری ہے. پھر اب کچھ عرصے بعد میں PhD بھی کمپلسری ہو جائے گی. تو جس طرح یہ اپڈیٹڈ ہوتے ہیں ہماری ریکوائرمنٹ کے حساب سے، دنیا کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے، اسی طریقے سے یہ بھی اپڈیٹڈ ہو کر کہ اب جو ہے نا وہ ایسا ریلیجن چاہیے جو ٹل اینڈ جو ہے نا اس کے لیے ہو، لاسٹ ہو. اور اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم پہلے اپنے ڈگریز کو مانتے ہیں اور آخری ڈگری کو بھی ماننا چاہیے. لائک وائز کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے، دیٹ از سم تھنگ ایلس. The thing is, this is an updated version. اور لاسٹ میں whoever killed a human being should be looked upon as though he had killed all mankind. ہمیں اب یہاں پر کیا ضرورت محسوس ہونی چاہیے؟ باقی بھی میں نے جو جن کو مین میڈ ریلیجن کہا جاتا ہے ان کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ ہر ریلیجن میں بیسیکلی ہر ریلیجن میں امن کی کو سب سے الٹیمیٹ ریالٹی ذکر کیا گیا. الٹیمیٹ ریالٹی. اسلام میں بھی اگر گڈ کو بنایا گیا تو ایول بھی بنایا گیا، لیکن ایٹ دی اینڈ جو وکٹری ہے وہ گڈ کی ہے. جو الٹیمیٹ ریلیکسیشن جس طرح ہم کہتے ہیں نا، جب ہمارا یہاں سے انتقال ہوگا تو وہاں پر صرف امن چیزیں ہوں گے، کسی قسم کی اضطراب ہے زندگی کا وہ نہیں ہوگا. تو بیسیکلی انسان کا جو الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن ہے وہ ہے وہی امن. ہم اسی کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں.
مختلف طور طریقوں سے. تو مذاہب جو آئے ہیں وہ بھی سب الٹیمیٹ ان کا جو مینیفیسٹو ہے وہ امن کے لیے ہے. باراک اوباما کی اگر آپ نے تقریر سنی ہو جب اسامہ بن لادن کو مارا گیا تھا تو اس نے سینٹینس ایک یوز کیا تھا, ناؤ وی ہیو براٹ دا مین ٹو جسٹس, کہ اب ہم نے اس بندے کو جس نے امریکہ میں تباہی مچائی تھی اور جو کہ تھریٹ تھا پوری دنیا کے لیے اکارڈنگ ٹو دیئر ورژن, کیونکہ ویسٹرن ورلڈ میں تھوڑا سا یہ تو انہوں نے پاور کا اپنا استعمال کرتے ہیں نا کہ اگر ہمیں کسی نے مار اس کا مطلب پوری دنیا میں جنگ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا, یا پوری دنیا میں جو ہے نا اب تباہی آنا شروع ہو جائے گی. سو لائک وائز کہ انہوں نے اپنے ملک کی جو تباہی تھی اس کو پوری دنیا کی تباہی سے ایکول کر دیا, برابر کر دیا, کہ یہ نہ ہو کہ باقی دنیا میں بھی مارے تو ہم اس کو جا کے مار دیں پہلے. تو جب اس کو مارا تو اس نے یہی کہا جی اب ہم اس شخص کو انصاف کے کٹہرے میں لے آئے ہیں. مطلب کیا تھا اس کا کہ ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ گول یہی ہوتا ہے کہ انصاف, جسٹس, ڈے آف جسٹس, ہمارا تو یقین بھی اس پر ہے. ٹھیک ہے, تو جب اس کے فالوورز اس کو ایکٹ کریں تو بیسیکلی ہم اس کے فالوورز کو جو ہے نا وہ برا یا بھلا کہیں, اچھا کہیں. ہم کیونکہ ہسٹری, میں ہسٹورین ہوں, ہسٹری پڑھتا ہوں, تو اکثر ہم پڑھتے ہیں جی اسلامک ہسٹری ٹاپک ہوتا ہے اسکول, ہمارے یونیورسٹیز میں بڑا عام سا ٹاپک ہے اسلامک ہسٹری. ایک تو اسلامیات ہے, دیٹ از سم تھنگ ایلس. اسلامک ہسٹری, اس اسلامک ہسٹری میں ہم امیڈز بھی پڑھتے ہیں, اباسائڈز بھی پڑھتے ہیں. امیڈز کا مطلب ہے کہ ہم مختلف قسم کی بادشاہتیں پڑھتے ہیں اور اس کو ہم اسلامک ہسٹری ٹیگ کرتے ہیں جس میں وہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. مسلمان کو مار رہا ہوتا ہے اپنے اقتدار کے لیے, بیٹا باپ کو مار رہا ہوتا ہے, باپ بیٹے کو مار رہا ہوتا ہے. اس کی ہسٹری کو ہم نے ٹیگ کر دیا اسلامک ہسٹری, حالانکہ وہ تو مسلمس کی ہے. ٹیگ کرنے سے پھر ہم کہتے ہیں کہ جو اس کو پڑھے گا تو اس نے تو یہ سمجھ رہنا کہ اسلام نے یہ سمجھایا کہ جی ایک دوسرے کو مارو اپنے اقتدار کے لیے. تو کانسیپٹ جو ہے نا, اسٹیٹ آف مائنڈ کی جو بات کی پہلے, اسٹیٹ آف مائنڈ اور کانسیپٹ کو چینج کرنا بہت ضروری ہے, جس کی وجہ سے یہ تمام مسائل جو ہے نا ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں. Anyhow, should move on further. یہ جو ایکسپریشن آف اسٹیٹ آف مائنڈ کی بات کی اسی میں یہ دو باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں جس کی ہم کر چکے ہیں, لیکن تھوڑا دیکھنے کے لیے کہ پازیٹیو بیہیویئر اینڈ نیگیٹیو بیہیویئر. پازیٹیو بیہیویئر جو ہے وہ ایک کانفلکٹ کو پیسفل مینس کے تحت سالو کرتا ہے. نیگیٹیو بیہیویئر جو ہے وہ ایگریشن, اینگر اور وائلنس لے کر آتا ہے کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. امن ہم سب کو چاہیے جیسے ہم بات کر چکے ہیں, اور امن کو حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے اس کے دو جو ٹائپس ہیں اس پہ بات کر چکے ہیں کہ پیس ڈسکورس اور سیکیورٹی ڈسکورس. سیکیورٹی میں ویپن بنانا بھی ضروری ہے, امن آ جائے گا. کسی کو اپنے دشمن کو مار دیں گے, امن آ جائے گا. پیس ڈسکورس اس کے اپوزٹ ہے جس کو پازیٹیو بیہیویئر کے تحت کہا جاتا ہے کہ امیکیبلی سالو کیا جائے وداؤٹ یوزنگ وائلنس. تو جو یہ اسٹیٹمنٹ ہے پیس از دا وے, اس میں ایڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ نان وائلنس از دا ویہیکل, کہ ہمیں عدم تشدد, غیر تشدد ہونا چاہیے کسی بھی کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے. کانفلکٹ اٹ سیلف برا نہیں ہے, لیکن جو اس سے پیدا ہونے والی حرارت ہے اس حرارت کو ہم کس طرح کنٹرول کرتے ہیں اور اپنے ایگریشن کو کس طرح کنٹرول کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو نان وائلنس از دا بیسیکلی ویہیکل. مسائل ہم اپنی پہلی بات کر چکے ہیں کہ کانفلکٹ انٹرپرسنل بھی ہوتا ہے, انٹرا پرسنل بھی ہوتا ہے, انٹر اسٹیٹس بھی ہوتا ہے, انٹرا اسٹیٹس بھی ہوتا ہے, اور ان سب پہ یہی اپلائی ہوتا ہے قانون کہ سالو کرنے کے لیے, امن لانے کے لیے نان وائلنس از دا بیسک میتھڈالوجی. کیونکہ اگر وائلنس پھیلائیں گے تو اس کے بعد وائلنس ہی پیدا ہوگا. وائلنس بگیٹس وائلنس, ایز سچ ایز لو بگیٹس لو,
سو وائلنس بگیٹس لو، وائلنس. لیکن اگر وائلنس کو اپوزٹ جو ہے اس کا نان وائلنس، اس سے اگر ہم کانفلکٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کسی وقت پہ پرامن معاشرہ مکمل طور پر ہو جہاں پہ نان وائلنس ہو. تو یہ چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. 3Ds جو کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، میتھڈس کیا ہیں کانفلکٹ ریزالو کرنے کے. یہ کانفلکٹ ریزولوشن اکیڈیمکلی جو اس کی ڈیفینیشن ہے، کانفلکٹ ریزولوشن از دا وے فار 2 or more parties to find a peaceful solution to a disagreement among them. The disagreement may be personal, financial, political or emotional. بعض دفعہ نفسیاتی مسائل بھی ہوتے ہیں، انڈیویجول کو بھی ہو سکتے ہیں. بعض دفعہ ہمیں کوئی ایموشنل ٹارچر بھی کرتا ہے. آج کل کی اس میں تو بہت زیادہ ہو گیا یونیورسٹیز میں بھی اور ویسے جنرل سوسائٹیز میں. ایموشنل ٹارچر، ایموشنل ڈسٹربنس رہتی ہے، نیند ہی نہیں آتی، سوئے ہوئے ہیں نیند ہی نہیں آ رہی. کچھ تو واٹس ایپ کی وجہ سے پرابلم ہے کہ وہ 2 منٹ بعد دیکھنا ہے کہ واٹس ایپ اپڈیٹ کیا ہے، یار کس نے اسٹیٹس اپڈیٹ کیا ہے، کس نے جو ہے وہ کون سی بات کر دیا. بعض دفعہ اس سے بھی پریشانی ہو جاتی ہے کہ وہ بیلنس ختم ہو گیا، یار اب بات ہی مکمل نہیں ہوئی اب کیا کریں، بتائیں بھی کیسے کہ یار بیلنس کی وجہ سے بات ڈسکنیکٹ ہو گئی یا کچھ اور مت سمجھنا. ایشو ہے نا. سوری زانگ پہ فری ہو گیا. اچھا کیا ختم ہو جاتی ہے؟ بیٹری ختم ہو جاتی ہے. میرے ساتھ جو اکثر ہوتا ہے بیٹری ختم ہو جاتی ہے. یہ بھی بیسیکلی ایک ایشو ہے نا، ایموشنل ایشو، سائیکولوجیکل ایشو. ڈسٹرب جاتے ہیں، صبح کلاس میں ٹیچر پڑھا رہے ہوتے ہیں اور ہم پھر کیا کہتے ہیں بعد میں اینڈ پہ پوچھتے ہیں سر اچھا آج پڑھایا کیا ہے، یا اچھا سر سلیبس کیا ہے ایگزام کا. ٹیچر نے کلاس میں بتا دیا پورے کا پورا، پھر پوچھ رہے ہوتے ہیں سر وہ سلیبس بتا دیجیے گا، سر یہ سوال اہم ہے یا نہیں ہے، سر یہ آنا ہے یا نہیں ہے. وہ کیا ہوتا ہے بیسیکلی ایشو کہ ایموشنل ڈسٹربنسز ہوتے ہیں، سائیکولوجیکل. اس نے میری طرف نہیں دیکھا، میں نے اس کی طرف نہیں دیکھا، اس نے کسی اور کی طرف دیکھ لیا، بیٹھے بیٹھے پوری سٹوری بن گئی ایک ہی ایکشن سے. بس یہ بات تو ختم ہو گئی، یہ بات ہو گئی. اچھا اب یہ بڑی عام سی بات ہے، اکثر ہوتی بھی ہے، اور کچھ ہم اکثر ٹیچرز بھی یا اسٹوڈنٹس بھی یا کیا کہتے ہیں پیرنٹس بھی بڑا ایزی لیتے ہیں کہ نہیں یار یہ ہم خود ہی بات ایزی لیتے ہیں، ایسا یار کوئی نہیں سالو ہو ہی جائے گا، بات ہو جائے گی. آج اگر اس نے کسی دوسری طرف دیکھ لیا تو کیا ہوا، کل میری طرف دیکھ ہی لے گی یا دیکھ ہی لے گا. ٹھیک ہے نا. اس کی یہ اکثر جو ہے نا وہ ایشو رہتا ہے، کیونکہ انسان ہے نا، ایموشنز تو مرتے نہیں ہیں ٹل اینڈ. دل ہمیشہ زندہ رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. دل بند ہو گیا تو زندگی ختم، دماغ بند ہو جائے ہم کوما میں چلے جاتے ہیں. بڑا امپورٹنٹ فرق ہے یہ. دماغ ختم ہو جائے ہم کوما میں ہوتے ہیں، مرتے نہیں ہیں. دل بند ہو جائے اسٹریٹ لائن آ جاتی ہے، اینڈ ہو گئی انسان کی. ٹھیک ہے نا. تو دل پاگل ہے، تو خیال کیا کیجئے دل کو بند نہیں کرنا. لیکن یہ جو ایشو ہے، یہ جو ایموشنل اور سائیکولوجیکل، یہ آج کل کے اگر معاشرے کی بات کی جائے جس میں اگریشن بہت زیادہ آ گیا، ایکسٹریمزم وہ کسی بھی صورت میں ہو، ایکسٹرا آرڈینری آ گیا. یہ آپ کسی کے ساتھ اتنے بی ایف ایف کر دیا جی، بیسٹ فرینڈ فار ایور، بی ایف ایف، اور ایٹ دی اینڈ بعد میں چلتا ہے کچھ دیر بعد وہ بی ایف سے ہو کے اسٹرینجر بھی بن جاتے ہیں. اکثر ہوتا ہے نا، بہت زیادہ تیزی سے ہوتا ہے، اور بڑا شارٹ ٹائم ہو گیا. اب تو آپشنز بہت زیادہ ہو گئے نا، اپرچونیٹیز بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو ہم اس وجہ سے جو ہے نا وہ گھومتے پھرتے بھی بہت زیادہ ہیں. اس کا ایفیکٹ کیا ہو رہا ہے سوسائٹی میں؟ پیسفل سوسائٹی کو حاصل کرنے کے لیے اس کا کیا کردار ہے؟ دیٹ از ویری امپورٹنٹ ایز ویل امنگسٹ یوتھ اسپیشلی. جو شادی شدہ ہو گئے ان کی تو خیر ہے، وہ تو بس پھر چلتے رہتے ہیں. لیکن جو ایگریشن ہماری سوسائٹی میں آ گیا،
اس کی ایک ریزن ہمارے یہ ایموشنل ایشوز بھی ہیں، سائیکولوجیکل ایشوز. سڑک پہ ٹکر ہو گئی گاڑی کی بائک سے یا بائک کی بائک سے، تھوڑا سا مسئلہ ہوگا ایک دوسرے کو مارنے شروع ہو جاتے ہیں، بات ہی نہیں کرتے. مزے کی بات ہے کہ پہلے اگر کوئی ہوتا تھا کہ پہلے لڑ رہے ہوتے تھے تو جو دوسرے بندے آتے تھے وہ چھڑواتے تھے، اب وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں، ویڈیو بنا دیتے ہیں، وہ واٹس ایپ پہ ایڈ کر دیا، یا وہ ٹی وی چینل والے بھی آج کل فری ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو ہمیں ایک ویڈیو مل گئی، ہیڈنگ وہ کیا بریکنگ نیوز چل رہی ہوتی ہے، لڑائی ہو گئی اور پتہ نہیں کیا ہو گیا. وہ اگریشن جو ساتھ والے ہیں وہ بھی اپنا اگریشن اتارتے ہیں اس پہ، اور اگر خدا نہ خواستہ اس میں سے کوئی چور نکل آئے، مثلا کسی نے چوری کر لی، پتہ چل جائے کہ یہ غلط تھا، تو بس پھر سارے اس پہ وہیں پہ جسٹس، وہ کیا امیجیٹ جسٹس ہے، سوئفٹ موبائل. یہ جو اگریشن ہے، یہ جو سائیکولوجیکل ایشو ہے، اسی کو ہی پھر لوگ بیسیکلی استعمال کرتے ہیں، ابیوز کرتے ہیں اپنے کسی پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے، اور ہم اس چیز کو نہیں پہچان سکتے. ہمارا یہ یوتھ کا اگریشن جب اتنا زیادہ ہو جائے، کیونکہ ہم جب دل پریشان ہوتا ہے نا تو پھر کچھ بھی کرنے کو وہ جو ہے نا رکتا نہیں ہے بندہ، وہ کہتا ہے بس مجھے کہیں بھی کوئی اسٹیٹ مل جائے جہاں مجھے سکون ملے، وہاں پہ جا کے وہ بڑا جو ہے نا فٹ ہو جاتا، کیونکہ وہ اتنا اسٹریٹ کنٹرول کرتا ہے کہ انسان کی جس طرح ہوتا ہے نا ہیپنوٹائز ہو جانا، وہ ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی اس کو پھر اس طرح یوز کر سکتا ہے، ابیوز کر سکتا ہے. تو یہ چیزیں اگر ہم اس میں ایڈ کر دیں، ان امپلائمنٹ بھی اگر ہم اس میں ایڈ کر دیں کہ میں پڑھنا کچھ اور چاہتی تھی لیکن ماں باپ یا سوسائٹی نے ہمیں کچھ اور دے دیا، ٹھیک ہے، محبت مجھے کسی اور سے تھی لیکن ماں باپ یا معاشرے کی وجہ سے کہیں اور جانا پڑ گیا نا، یہ مسائل ہوتے ہیں نا اکثر. تو ویسے تو یہ بھی ہے نا کہ لڑکے کہتے ہیں ہاں بھی محبت سب سے، شادی کزن سے ہی وقت نے دلہن بنا دیا. تو اگر وہ محبت کسی اور سے ہو، شادی کسی اور سے ہو جائے، جو بچوں پہ غصے کا عالم رہتا ہے ہر وقت، ماں کا بھی اور باپ کا بھی، اس کو آپ بڑی ایزیلی کنیکٹ کر سکتے ہیں ان تمام چیزوں کو. کیا وہ عمر شریف کا جوک نہیں سنا ہوا آپ نے؟ عمر شریف نے ایک جوک کہا تھا نا کہ جی وہ عورتیں آتی ہیں روتے ہوئے کہ کتنے بچے، میرے 6 بچے ہو گئے، محبت پھر بھی نہیں ملی. تو بچے ہونا وہ محبت کی نشانی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ایک اور اسٹیٹ آف مائنڈ سے ہوتے ہیں. یہ تو ہمارے معاشرتی ضروری بھی پڑ جائے نا. اینی ہاؤ، یہ تمام فیکٹرز ہیں جو کہ ہمارے اندر ایکسٹریمزم پھیلا رہے ہیں، اور ان تمام کو ایڈریس کرنا اسی لیے بہت ضروری ہے. ہم ان چیزوں پہ اکثر پردہ ڈال دیتے ہیں، جس طرح کہ میں نے کہا نا مٹی پاؤ، ہم مٹی ڈال دیتے ہیں، ہمارے پیرنٹس بھی مٹی ڈال دیتے ہیں، ہمارے ٹیچرز بھی مٹی ڈال دیتے ہیں، ہمارا معاشرہ بھی مٹی ڈال دیتا ہے، یار بات نہیں کرنی، بلاسفیمی ہے، نہیں بات نہیں کرنی، یار معاشرہ خراب ہو جائے گا. سمجھاتے نہیں ہیں، اس انرجی کو کسی اور طرف چینلائز بھی نہیں کرتے. یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد پھر ان امپلائڈ پھر رہے ہیں کہ چلو اس کی انرجی کو چینلائز کی جائے نا، ان پہ کسی نہ کسی کام دیا جائے. اب یہ شکر ہے کچھ والنٹیئر پروگرام شروع کیے ہیں جس کی وجہ سے اکثر جو ہے نا وہ اکثر یا تھوڑے سے جتنے بھی لوگ کسی نہ کسی ایسوسیشن آرگنائزیشن میں چلے جاتے ہیں، ان کو کچھ پاکٹ منی بھی مل جاتی ہے. تو یہ چیزیں اگر نہیں ہوں گی تو وہ جو ایگریشن ہے، جو ایموشنل ایگریشن تھا، وہ پولیٹیکل ایگریشن میں تبدیل ہوتے کوئی دیر نہیں لگتی. ابھی ریسنٹلی جو ایونٹ ہوا ہے کراچی میں 2-3، ایک تو وہ ایم کیو ایم پہ جو حملہ ہوا تھا، ایم کیو ایم کے جو پروونشل لیڈر تھے اسمبلی میں ان پر، اور ایک سفورا گوٹ کا 2-3 سال پہلے ایشو ہوا تھا. ان سب کو کرنے والے پی ایچ ڈیز ہولڈر تھے. ایک آئی بی اے کا اسٹوڈنٹ تھا گریجویٹ. آئی بی اے پاکستان کی بہت ریناؤنڈ انسٹیٹیوشن ہے. تعلیم کو ہم کہتے ہیں نا کہ تعلیم جو ہے وہ is a solution of all kind of issues which we have in Pakistan, such as poverty, such as extremism, such as fights, wars.
لیکن اگر یہ پی ایچ ڈی ہولڈرز اس طرح کے ایکٹ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ تعلیم میں کہیں خرابی ہے. ویری گڈ. کہ پڑھے لکھے جاہل پھر ہمیں ملتے ہیں. ڈگری ہولڈرز ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس جی پی کے پیچھے بہت پھرتے ہیں, سر جی پی مل جائے, سر جی پی مل جائے. غلطی سے اگر کسی ایک اسٹوڈنٹ کو نمبر دے دیا, سی آر جی آر کو دینا پڑتا ہے, وہ پوری کلاس میں پھیل جاتا ہے, اور پیپر سے پہلے اور پیپر کے بعد بس یہی ریکویسٹ ہوتی ہے, سر جی پی, سر نمبر, سر پیپر بتا دیں, پیپر ہو گیا تو نمبر سر اچھا کر دیجیے گا. جی پی کے پیچھے جتنی محنت اور جتنے میسیجز ہوتے ہیں نا, اگر وہ پڑھنے پہ لگا دیں تو یہ سب ریکویسٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑے. صحیح ہے نا. اور اگر وہ پڑھتے وقت اس کو سمجھ رہے ہوں, صرف جی پی کے لیے نہ پڑھیں, تو یہ جو باقی ایشوز ہیں زندگی کو بہتر کرنے کے لیے, وہ سب کے سب بھی نہ ہوں, وہ ایشوز بھی سالو ہو جائیں. تو جب بھی ہم پیس ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, وی ڈو ایڈریس آل دیز کائنڈ آف ایشوز وچ ایوری ون کین ہیو اور ہیو. کیونکہ اگر وہ ان کو ایڈریس, ہم ایک کو ایڈریس کریں کہ ان کو روزگار صرف دے دیا لیکن ان کا سوشل سیٹ اپ نہیں صحیح کیا, یا اگر ہم نے انہیں روزگار دے دیا اور ان کا ایموشنل جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس نہیں کیا, بھلے ان کے ساتھ بات کر کے, کیونکہ ایموشنل ایڈریس کرنا مشکل نہیں ہے, آپ ان سے صرف بات کریں جو مسئلے میں ہے, اس کو اف یو گیو اے شولڈر ٹو دیٹ پرسن, وہیں پر اس کی اسٹرینتھ واپس آ جاتی ہے, اس کی انرجی واپس آ جاتی ہے, اینڈ دا پرسن فیلز کوائٹ کام اینڈ کمفرٹ. اکثر دوست ایسا کرتے ہیں, یا پیرنٹس ایسا کرتے ہیں, ٹیچرز مینٹور بن جاتے ہیں تو وہ اس طرح کا کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ پھر ہمیں بچاتی ہیں ہمارے معاشرے کو جو ہے نا وہ اگریشن سے. سڑکوں پہ ایک دوسرے کو مار کے, سڑکوں پہ تو 10 روپے کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے اخبارات بڑے ہوتے ہیں, جی بچے کو مار دیا, بڑے کو مار دیا, اکثر ایسا ہوتا ہے. تو ہم ان چیزوں کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ وائلنس کریٹ کر رہے ہیں معاشرے میں, ہم ان چیزوں پہ نظر ہی نہیں ڈالتے کہ یہ کس طرح اس معاشرے کو تبدیل کر دیا. مجھے یاد ہے کہ بچے جب بچپن ہوتا تھا تو ہم یہ سنتے تھے کہ کوئی آندھی آتی تھی نا سرخ قسم کی یا اس طرح کی, تو کہتے تھے آج کسی ناحق کا خون ہو گیا. آج وہ آندھی بھی نہیں آتی, کہ ہمارا معاشرہ اتنا ڈیڈ ہو گیا کہ جب تک 100 بندوں کے مرنے کی ہمیں خبر نہ ملے, ہم کہتے ہیں اچھا چلو اتنا سیریس نہیں ہوا معاملہ. یا پھر آپ ایک یہ ایکسٹریم ہے, یا پھر اگر آپ ویسٹ میں جائیں وہاں پر کتا بھی اگر غلطی سے مر جائے, یہ لٹرلی آنکھوں سے دیکھا ہے, یہ تو ایگزامپل تو ایک دور کی بات ہے نا, آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس پہ بھی اتنا پریشان ہوتے ہیں. ایک ہماری یونیورسٹی, جب میں یونیورسٹی میں تھا وہاں پر یو کے میں, تو تقریباً کو 300 کلومیٹر یا 400 کلومیٹر دور ایک لڑکی کے ساتھ کچھ ایشو ہو گیا, اور وہ اس نے مار دیا, کیا کہتے ہیں, زیادتی کرنے کے بعد اسے مار دیا. پورے یو کے میں وہ نیوز پھیلی اور پورے یو کے الرٹ ہوا تھا, اور اس کے پوائنٹس بنا دیے گئے یونیورسٹی میں کہ یہ جی پوائنٹ ہے اس کے سوگ کے لیے, وہاں پہ پھول رکھنا ہے, جی وہاں پہ پھول رکھنا ہے. اور اب جو ہے نا وہ اگر ملتان ہو گیا, یہ شجاع آباد جلال پور کچھ ہو تو نہیں, ملتان میں تو کچھ نہیں ہوا, ملتان تو ٹھیک ہے. شجاع آباد میں اگر ہیں تو جلال پور کچھ ہو جائے تو کچھ نہیں, یار جلال پور کی بات ہے, شجاع آباد کی تو نہیں ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ چترال جیسے علاقے میں, وہاں تو خبر ہی نہیں آتی. بلوچستان میں کچھ ہوتا ہے خبر ہی نہیں آتی, بلوچستان میں ہے یار, بارڈر ایریا میں تھا, پٹھان ہی مرے ہیں, بلوچ ہی مرے ہیں یار, کوئی نہیں مسئلہ. اگر پٹھان بلوچ ہے تو کہیں گے پنجابی مرے ہیں, سندھی مرے ہیں, یار کوئی نہیں, دور ہے بہت کراچی. تو یہ جو انسینسٹیوٹی ہے, انٹالرنس جو پیدا ہو گیا معاشرے میں, بہت سے فیکٹرز ہیں اس میں, اور ان میں سے جو کچھ باتیں ہم نے آج کی ہیں کہ سوشل اینڈ ریلیجس ٹالرنس ان سب چیزوں کو ایڈریس کرنے سے آئے گا. صرف روزگار دینے سے نہیں آئے گا, یا صرف جو ہے وہ محبت پالی تو اس سے بھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا, محبت پالی روزی نہ ملی تو بھی مسئلہ ہے. تو یہ سب چیزوں کو ایک ساتھ میں ایڈریس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ان سب کو حل کیسے کیا جائے, کیا آپ بتاتے ہیں؟ یہ جو مسائل بتائے ہیں ان کے سولوشن بتائیں, کیا ہونے چاہیے.
خود کی تو بات ہم نے کر لی ہے نا سوشل لیول پہ. آپ یہ ماں کو کہہ کر نا باپ کو بریو جمع کر رہے ہیں. باپ کہے گا ہاں جی جو غلط سکھایا ماں کی وجہ سے سکھا ہوا. نہیں سر پہلی درسگاہ ماں ہوتی ہے انسان کی, تو اس کی نہیں درس گاہ مدر ٹنگ تو امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے درس گاہ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن بڑی زبان تو کوئی بھی نہیں ہوتا نا. فرائڈ کہتا ہے کہ انسان کی شخصیت ڈیولپ جب ہوتی ہے تو اس میں نیچر بھی اور نرچر دونوں ہی امپورٹنٹ پلے کرتی ہیں رول. سر ہمارے انگلش کے سر ہیں تو سر اظہر, انہوں نے ہمیں بتایا کہ چائنا میں 5th کلاس تک بچوں کو ورڈ نہیں پڑھایا جاتا لائے, مطلب جھوٹ. تو سر اگر مطلب ہم یہ چیز سکھائیں بچوں کو, جس طرح انہوں نے بات کیا جو جنریشن اب آنے والی ہے نیکسٹ جنریشن, ان کو مطلب ہم کچھ اچھی چیزیں سکھائیں تو مے بی امن پیدا ہو سکتا ہے, یا جو بھی وجوہات ہیں وہ کم ہو سکتی ہیں. تو سر یہ بھی تو ہے نا جھوٹ ان میں. سر دیکھیں ان کو 5th کلاس تک ایک جھوٹ نہیں وہ مجھے سمجھ آ گئی آپ کی بات. آپ کو اگزامپل دوں, اپنی اسٹڈیز کے دوران وہاں رہتے ہوئے باہر, وہاں کے لوگوں کو جھوٹ کا ہی پتہ نہیں ہے بالکل. آپ انہیں جو کہیں گے وہ مانیں گے ہاں بھائی ٹھیک بات کر رہا ہوگا بندہ. اکثر میرا جوک سٹارٹ ہوتا تھا, جوک میں نا جھوٹ بول کے دوسرے کو کہا, وہ سمجھ آتے کہتے یہ صحیح کر, پھر میں کہتا نہیں تو جوک تھا یار. کہتے یار اتنا سیریس جوک کرتا ہے تو. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جھوٹ اگر میں یہ کہوں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, خود جھوٹ بول رہا ہوں, تو اگر وہ اثر ہونا ہوتا تو ہمیں جو کتابیں شروع سے پڑھائی جاتی ہیں اسلامیات کی, ہم اس کا اثر نہ لے لیتے, یا سوسائٹی کی. یار یہ بھی یہیں جیسی ہے, کوئی نہیں طرح منایا جاتا. وہ ایک دن انہوں نے رکھا ایسا اپریل فول ٹائپ کہ فول ہوگا, لیکن وہ فول ہوتا ہے نا, جھوٹ تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے کسی سے جھوٹ بولا ہے, اس کے بعد آپ اس کو قائم رکھنے کے لیے 100 اور جھوٹ بول چکے ہیں. اور اکثر یہ آپ کی بات بہت زبردست ہے کہ ہم ٹیچرز جو ہے نا وہ ہم معاشرے کو بنا رہے ہیں, یعنی کہ بناتے ہیں بیسیکلی. استاد کا کام جس طرح پیرنٹس کے بعد استاد ہی ہوتے ہیں, لیکن ہم اپنے اکثر ایکشنز میں وہ کر رہے ہوتے ہیں جو ہم کہہ رہے ہوں گے یہ نہیں کرنا چاہیے. ٹیچرز بعض دفعہ کلاسز نہیں لیتے, کسی وجہ سے آگے جھوٹ بول دیتے ہیں کہ جس وجہ سے کلاس نہیں لی, یا نہیں لوں گا یا نہیں لوں گی, یا آئیں گے تو جو ان کا پڑھانے کا طریقہ کار ہونا چاہیے وہ نہیں کریں گے, یا فیورٹزم کریں گے. ٹھیک ہے نا, اب ایک فیورٹزم ہو رہی ہے, دوسرا اسٹوڈنٹ تو یہ سمجھے گا کہ یار نمبر لینے ہیں تو بھائی فیورٹ بنو, پڑھائی نہیں کرنے سے نمبر ملنے. تو ہم انہیں ڈیولپ کر رہے ہیں کہ آپ نے بٹرنگ کیسے کرنی ہے. اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے مکھن لگاتے رہو. چنے وہ کیا گندم اور چنوں کی بوریاں بھیجتے رہو استاد کو. فیورٹزم ہم کر رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ اگر اسٹوڈنٹ ہم سے آرگیومنٹ زیادہ کر لے اس کو پرسنل لے لیتے ہیں, اور پھر یہ جانتے ہوئے کہ وہ بیچارہ اسٹوڈنٹ نے کیا کرنا ہے, کچھ کر ہی نہیں سکتا, ہمارے پاس اس کے گریڈز ہیں, ہم بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہم نے بلیک میل کس طرح کرنا ہے اپنے ساتھی کو. کسی کلاس فیلو کی ویڈیو ہاتھ لگ گئی یا کسی کی تصویر آپ کے ہاتھ لگ گئی, بس اس کو بلیک میل کیسے کرنا ہے. پھر ہم یہ سیکھتے ہیں, کیا ہوا, ہم پھر اس طرح کی چیزیں سیکھتے ہیں. پھر ہم یہی سیکھتے ہوئے جب معاشرے میں آتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ علم بہت ضروری ہے, علم جو ہے وہ ان تمام برائیوں سے ہمیں نجات دلائے گا, اور اسی ہی ادارے میں ہم یہ سب چیزیں سیکھ کر معاشرے میں آتے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے بناتے ہیں. اور پھر ایسے سوفسٹیکیٹڈ ویز البتہ ہم سیکھ لیتے ہیں کہ ہم پہ پہنچنے تک پولیس یا اس طرح کی جو بھی انویسٹیگیٹرز ہیں وہ ذرا دیر لگ جائے. اکثر تو نشانیاں بھی مٹ جاتی ہیں.
لیکن نہیں تو سوفسٹیکیٹڈ میتھڈالوجی ہم سیکھ لیتے ہیں. تو اگر ہم نے معاشرے میں چینج کرنا ہے تو الفاظ سے زیادہ ایکشن پہ زور. اور اگر ہم یہ کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ سب میں سے کہ جی ہم خود کو چینج کریں, اور ہم جب خود بات وہ کر رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں یار وہ دوسرا تو ایسے کر رہا تھا یار ایسے ہی کرنا, ہمت ہی نہیں کرتے کہ یار میں خود کر لوں, خیر ہے یار دوسرا کرے جو بھی مرضی کرے. دوسرے کی برائی کو دیکھ کر ہم خود جو ہے نا وہ برے بن جاتے ہیں کہ یار وہ بھی تو کر رہا ہے یا کر رہی ہے. تو یہ جو پہلے ہوتا تھا اچھائی کے سیکھنے کا عمل کہ یار دوسرا ایسا اچھا کام کر رہا ہے یار مجھے بھی کرنا چاہیے, اب جو ہے نا وہ الٹ ہے, اب دوسرا برا کام کر رہا ہے یار مجھے بھی ایسا برا کرنا چاہیے, دھوکہ بھی دینا چاہیے, ٹھیک ہے, جھوٹ. تو چھوٹی چھوٹی بات پہ اسٹیٹمنٹ پہ بھی اسٹوڈنٹس آ کر کہہ دیتے ہیں کہ سر وہ یہ مسئلہ ہے میں نہیں آ سکا یا آ سکی. وہ اکثر میں کلاس میں کہتا ہوں, میں نے کہا یار کوئی مسئلہ ہو مجھے بتا دینا, جھوٹ نہ بولنا, پراکسی میں خود ہی لگا دوں گا. اگر حاضری کا مسئلہ ہے کہ کم از کم ہم اسے جی پی تو جو اس نے لینی ہے, کم از کم جو اس کی اخلاقیات ہیں اس کو تو ایک چیز تو کم کر سکیں تھوڑی سی شاید. تو یہ وجوہات جی یہ تو پرسنل لیول پہ ہو گیا یہ تمام چیزیں. اگر ہم سوسائٹی کے لیول پر تبدیلی لے کر آنا چاہتے ہیں تو کون سی میتھڈالوجیز ہوتی ہیں؟ 25 منٹ ہیں ہمارے پاس ابھی. ہاں ٹیچر کے پاس تو ہوتی ہے نا اتھارٹی. ٹیچرس کو آپ نے ایشو بتایا کہ جی میرے ساتھ یہ سیریس ایشو ہے میں نے جانا ہے, تو پھر تو ٹیچر کے پاس اتھارٹی ہے نا پراکسی لگانے کی, اس کو لیو کرنے کی یا پریزنٹ کرنے کی. دیٹ ڈپینڈس آن جی یار لیڈر. یہ جو ایک ہے نا بت پرستی ایک تو بہت ہے ہمارے یہاں, کسی کو پوجنا ہے ہم نے. مینٹورشپ از سم تھنگ ایلس, کہ کوئی ہمارا آئیڈیل ہے, اس آئیڈیل کے چکروں میں ہم اس کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں, اور پوجنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچھا کر رہا ہو یا برا کر رہا ہو بس ٹھیک ہے. اس کو ہم لوگوں نے چوز نہیں کیا تھا, نہ الیکشن ہوئے تھے, ادھر الیکشن نہیں ہوئے تھے. وہ آیا تھا 8ویں کلاس فیل ہے, ٹرک ڈرائیور تھا, اتنا تو پتہ ہے ٹرک ڈرائیور تھا وہ. ابھی اس کو ہم لوگوں نے چوز نہیں کیا, اسے ابھی کیا خاک پتہ کہ وہ ایجوکیشن کیا چیز ہوتا ہے, یونیورسٹی بنانے یا کہ اسپتال میں کون سے ڈاکٹر آنے چاہیے کیا نہیں آنے چاہیے. ایوانات کا ڈاکٹر وہ اس اسپتال میں لاتے ہیں کہ جہاں پہ انسان کو علاج کیا جاتا ہے. اس طریقے سے سر تو نہیں ہو سکتا نا, جب ہم لیڈر چوز کریں گے ہم نہ آئے گا. آج کل یہ بہت ایشو ہے کہ جی لیڈر ایسا ہے تو ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے. جس طرح اکثر ہم پولیٹیشین کو بہت گالیاں دیتے ہیں, سن بھی لیتے ہیں اس لیے وہ پولیٹیشینز ہیں. کوئی اور اگر حکومت کسی اور ٹائپ کی ہوتی تو وہ یہ سن بھی نہ سکتے, ہم کہہ بھی نہ سکتے. جس طرح بات ہو رہی تھی نا کہ 342 ارکان 20 کروڑ آبادی سے جاتے ہیں نا, 342 ارکان امپورٹنٹ یا زیادہ طاقت رکھتے ہیں یا 20 کروڑ؟ سر یہی بتا رہا ہوں کہ لیڈر ہم خود صحیح والے چوز کریں. ہم جب خود ہمیں معلوم ہوگا, میں اکثر کیونکہ پولیٹیکل تھوڑا بیک گراؤنڈ ہے تو ہم بیٹھے ہوتے ہیں مختلف مجالس میں, سیاستدان بھی ہوتے ہیں, تو وہ اکثر کہتے ہیں کہ یار کوئی ایسا سیدھا لیڈر آ گیا نا جس نے ہمیں فنڈ دینا بند کر دیے ایم این ایز ایم پی ایز کو, یا ہمیں تھانہ کچہری کی جو طاقت ہے وہ بند کر دی, تو پھر یار ہماری سیاست کیا ہوگی, ہم تو نکمے ہو جائیں گے. تھاٹس چیک کریں.
ٹھیک ہے نا, کہ یار ہماری تو سیاست ہی, ہم اسی لیے MNA بنتے ہیں کہ تھانے میں ایک چینج تبدیلی لے کر آنی ہے, انسپیکٹر اپنی مرضی کا لگوانا ہے, فنڈ ملیں گے اس میں سے کھانا ہے اور اپنے لوگوں کو دینا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں, اور عوام بھی جو ان کے ساتھ ان کی ووٹرز ہیں وہ بھی چیز کہتی ہے ٹھیک ہے جی ایسا ہی ہونا چاہیے یار, میرے تھانے میں کام ہو تو مسئلہ تو حل ہو جائے گا نا. یہ نہیں ان کے ذہن میں آتا ہے کہ جب اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی, انصاف لا اینڈ آرڈر سچویشن میں کسی انڈیویجول کا ہاتھ نہیں ہوگا تو آٹومیٹکلی ہی آپ کو انصاف ملنا ہے, آپ کے مسائل ہی نہیں ہوں گے. یہی سے تو پیس ختم ہو رہا ہے نا. تو یہ تو پھر ہم پہ ہے نا, یہ بیسیکلی جو کیا کہتے ہیں رسپانسبلٹی وہ تو ہم پر ہے نا. پھر ان 342 کو ہم کیوں پکڑتے ہیں, اپنے آپ کو ہم ٹھیک نہیں کرتے. پہلے یار دوسرا ٹھیک ہوگا پھر میں آؤں گا, پہلا اگر برا ہونا ہو تو یار دوسرا برا, میں خود بھی برا ہوں گا. خود برا ہونے کے لیے فوراً تیار ہیں, لیکن دوسرے کو دیکھ کر ٹھیک ہونا نہیں. پہلے وہ مکمل ہو جائے, اسلام کو A to Z عمل کرے, پھر میں مانوں گا کہ یار واقعی کوئی مومن بندہ, میں اس کو چلوں گا. یہ تو ہم نے کیا. جو آپ کو پیسے دے کے ووٹ لے رہا ہے کیا وہ کرے گا, آپ کا کیا کام کرے گا؟ یار میں یہاں پر میرا یہاں پر بات کرنا اس میں یہ نہیں ہے کہ جی لیڈر کون ہے اور اس نے ٹھیک ہونا یا نہیں ہونا. میں کس حد تک ٹھیک ہوتا ہوں دیٹس اٹ. اگر آپ اور میں اس بندے کو نہ کریں جس نے مجھے 1000 روپے دیا اور کام اس کا کوئی نہیں کرتا, تو یہ تو ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. ووٹ ایٹ لیسٹ ابھی تک جو ہے نا, وہ جب ووٹ ہم سٹیمپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت تو کوئی لیڈر نہیں کھڑا ہوتا وہاں پر. اس وقت ہم خود ہی ہوتے ہیں, اور ہمارا ضمیر ہوتا ہے, اور ہماری اپنی سوچ ہوتی ہے, اور ہماری اپنی لرننگ ہوتی ہے. تو یہ جو دوسروں پہ ڈالنے والا ہے نا, بہت کرتے ہیں یار لوگ, یہ شوز ہی بھرے پڑے ہیں دوسروں پہ ڈال کے, تم نے ایسا کیا, تم نے ایسا کیا, وہ تم نے ایسا کیا, تم نے ایسا کیا. کوئی یہ نہیں بتاتا کہ یار میں یہ کر رہا ہوں. بس وہ دوسرے کی ویکنیس کو دیکھ کر اور اپنی دال روٹی چلا رہے ہیں. وائنڈ اپ کرتے ہیں کیونکہ یہ تو ایک نامکمل ہونے والی چیز ہے. لیکن معاشرے میں 2 چیزوں سے اینڈ پہ بس بتا دوں ابھی آپ کو فار دا تھاٹ. 2 طریقے ہوتے ہیں تبدیلی لانے کے. ایک ہوتے ہیں ریولوشنری, ایک دم ہی تبدیل کر دو, ٹھیک ہے, مارشل لا آ گیا, ریولوشنری ہے, ایک دم ہی حکومت چینج ہو گئی. ایک ہوتا ہے ایوولوشنری. ایوولوشنری کیا ہے جی, یا سول ریزسٹنس. وہ کیا ہے, جیسے نواز شریف پہ کیس چلا, بھلے وہ سوئفٹ ہوا لیکن وہ کچھ دیر چلا, اس کو تبدیل اسے نکالنے میں کچھ ٹائم لگا ہمیں, ٹھیک ہے نا, ایک دم نہیں اس کے ساتھ ایکشن لیا. اسی طریقے سے جو عوام ہے, جو 20 کروڑ ہے, اس کے پاس بھی یہ 2 میتھڈ ہیں, ریولوشنری اور سول ریزسٹنس. کہ ہم جب واپڈا کے خلاف اگر کچھ اقدام کر رہے ہوتے ہیں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے, تو ہمیں پرامن رہ کر جو ہے نا وہ دھرنا دینا چاہیے, پرامن رہ کر احتجاج کرنا چاہیے, نہ کہ جس واپڈا کو کہہ رہے ہیں ہمیں بجلی دے اسی کی ہی املاک کو جلا دیں, پھر کیا ہمیں بجلی دے دیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں ہمارے ذہن میں آنا کہ 20 کروڑ کی جو طاقت ہے وہ 342 سے زیادہ ہے, ایون 7 لاکھ سے بھی زیادہ. اگر 20 کروڑ اس چیز کو سمجھتی ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے مشترکہ مسائل ہیں ان کو کیسے حل کرنا ہے. ہم یہاں پر اپنے انفرادی مسائل کو حل کرنے کے لیے جاتے ہیں, یار میری تو سیٹنگ ہو گئی ہے نا MPA کے ساتھ, یار میری تو سیٹنگ ہے بریگیڈیئر کے ساتھ, مجھے تو کچھ نہیں ہونا, باقیوں کو خیر ہے. یہ جو شفٹ ہے نا, یہ چینج آف مائنڈ, یہ بہت ضروری ہے. کوئی سوال 5-7 منٹ ہیں ہمارے پاس تو ہم اس کو کر لیتے ہیں. کمنٹ ہو, کوشچن ہو, بتائیں.
थैंक यू. सवाल कौन करो जी. मट्टी बाबू. हाँ, अगर हमें ये चीज़ पता हो कि हम ये प्रॉब्लम अपने से शेयर करेंगे, उसे बताएंगे यार हमें तुमसे ये प्रॉब्लम है, तो अगर उससे लड़ाई हो जाती है, हाथापाई वाली लड़ाई, तो क्या हमें वो उसको बताना चाहिए? मैथडोलॉजीज़ होती हैं मुख्तलिफ. अगर तो थोड़ी बहुत है तो बेहतर है बंदा डायरेक्ट बात कर ले. फिर एक और मेथड इस्तेमाल होता है जिसमें हम कहते हैं थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट. आपस में जंग यानी कि लड़ाई है तब भी, और इंटरनेशनल भी जब इशू होता है तो थर्ड पार्टी आ जाती है कि तीसरा जो है ना आके उसे हल करवाएगा. आपस में है तो बेहतर, अगर बहुत ज़्यादा सीरियस है तो बेहतर है बंदा तीसरा दोस्त साथ ले जाए जो मीडिएट करे. सर अब तक जितने भी लेक्चर हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा हमने एंजॉय इसी लेक्चर में किया है. अच्छा, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. आवाज़ आ रही है? हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिला है. जिस तरह मैं एक्सपेक्ट कर आया था कि जिस स्टूडेंट्स के साथ और इंटरेक्शन होगी, एक और विजन पर्सपेक्टिव मिलेगा, तो ये सब चीज़ें जो है ना वो मेरे इल्म में भी इजाफा करती हैं. सो नाइस ऑफ यू. थैंक यू वेरी मच इंडीड. फिर आपसे होगा.